السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 22 کا تفسیر دیکھیں گے اور عمل پوائنٹ بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی وہ ذات جعلکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی کو، فاخرج پھر نکالا بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں کو تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادا کسی کو شریک، تو اللہ کے برابر ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو، یہاں پر وا جو ہے حالانکہ ہے، تو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، پھر اس آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس پانی سے ہمارے لیے پھل کو نکالا اور ان پھلوں سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے گنوائے ہیں تاکہ ہم اللہ کے برابر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر شرک کی نفی کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بہو نے دعوت تیار کی، اس نے بریانی بنائی، اس نے سالن بنایا، اس نے کھیر بنائی، تمام محنت اور مشقت اس نے کی، دعوت کا تمام انتظام اس نے کیا، اور اگر ساس کہتی ہے سب کے سامنے، جو مہمان ہوتے ہیں ان کے سامنے، کہ یہ سب کچھ میری بیٹی نے بنایا ہے نہ کہ میری بہو نے، تو بہو کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب میں نے بنایا ہے، میں نے بریانی بنایا ہے، میں نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے، تم کیسے میرے برابر کسی اور کو شریک کر سکتے ہو؟ اس کا تو اجر مجھے ہی ملنا چاہیے، اس کی تعریف مجھے ہی ملنا چاہیے۔ میرے کام میں کسی اور کو شریک کرنا یہ ہمیں نہیں پسند آتا ہے۔ تو جب دنیا کا مثال ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اتنی بڑی آسمان، ہماری چھت بلند کرنے کے لیے کئی پلروں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اوپر اگر تئی بے تئی اگر ہم چھت بناتے ہیں تو کتنی پلروں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہی اللہ رب العالمین ہمارے اس زمین کے اوپر 7 آسمان کو بنایا ہے اور کسی ستون کے بغیر۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ کے برابر کیسے ہم کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم کیسے کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ اور قرآن کے دیگر آیتوں میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر غلطی کو معاف کریں گے مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک کو کبیرہ گناہ ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کے لیے توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو اتنی بڑی کائنات بنایا ہے، کیا وہ پسند کرے گا کسی اور کو شریک کرنا اس کے برابر؟ حالانکہ وہ باقی رہنے والا اور ہم سب زوال ہونے والے، ختم ہونے والی چیز، اللہ کے برابر کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے چیزوں کو اللہ کے برابر شریک کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی، جیسے کہ نظر سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالا دھاگا، کالا ٹیکا اور کالے رنگ سے کراس مارک بناتے ہیں، جس سے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں نظر سے بچائیں گے، بلکہ ہرگز نہیں، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ کیا ایسا دھاگا کیا ہمیں بچائے گا نظر سے، جو جس کی کوئی حقیقت نہیں، پانی سے جو گل جائے
اور آگ لگنے پر جل جائے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ایسی چیزیں ہمیں کیسے بچا سکتی ہے نظر سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مسنون طریقہ قرآن اور سنت سے بتا چکے ہیں، جیسے کہ نظر کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں پر دعائیں پڑھ کر دم کرتے تھے اور اللہ کی پناہ میں صبح و شام دیا کرتے تھے، نہ کہ ان چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ اپنے گلوں میں تعویذ کو لٹکاتے ہیں یا آیت الکرسی والی آیات کو اپنے گلے میں لاکٹ کے ساتھ پہنتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ان آیتوں کے گلے میں لٹکانا اور ان کی بید بھی کرنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم ان آیتوں کے گلے میں پہن کر بیت الخلاء یا واش روم ہم جاتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا وہاں پر ذکر بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس جگہ میں ہم کیسے اللہ کی آیتوں کو یا تعویذ میں لپیٹ کر یا کپڑے میں لپیٹ کر یا لاکٹ بنا کر پہن کر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی اپنے گلوں میں وہ قرآن یا قرآن کی آیتوں کو لٹکاتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انہوں نے دم کرنا سکھایا ہے، جیسے حفاظت کی دعائیں پڑھنا سکھایا ہے، اسی طرح وہ بھی عمل کرتے تھے، نہ کہ ان چیزوں کا وہ سہارا لیتے تھے۔ بعض لوگ کیسے چیزوں میں مبتلا ہے، کسی جھاڑو سے یا چپل سے، کوئی ہانڈی سے، کئی چیزوں سے نظر کو اتارتے ہیں۔ البتہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔